السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ انہوں نے اسکواش کے میدان میں پاکستان کے لیے عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔ 8 مرتبہ عالمی چیمپئن رہے، 6 مرتبہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی، اور دنیا کا کوئی ایسا ٹورنامنٹ نہیں تھا جس میں انہوں نے کامیابیاں حاصل نہ کی ہوں۔ 999 میچوں میں انہوں نے فتح حاصل کی اور پھر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سر بلند رکھا۔ انہوں نے 1 دہائی سے زیادہ عالمی درجہ بندی میں نمبر 1 کی پوزیشن برقرار رکھی اور پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے اسکواش کی تاریخ میں رقم کر دیا۔ میری مہمان شخصیت ہیں جانشیر خان۔ بہت شکریہ جانشیر، آپ تشریف لائے۔ یقینی طور پہ کسوٹی ڈیجیٹل کے لیے آج کا دن یا آج کے لمحہ جو ہے بڑی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آج کل زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اصل میں نے 30 سال اسکواش کھیلی ہے ٹاپ پہ، اور میرے بلڈ میں جو تھا نا وہ اسکواش کورٹ مطلب اسکواش تھا، اور ابھی بھی میں روزانہ GRC جاتا ہوں، وہاں ٹریننگ کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، جاگنگ کرتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں۔ اور میں ایک کمپنی ہے ہیڈ، اس کا نام ہے انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ مجھے جب میں ورلڈ چیمپئن تھا تو مجھے پروموٹ کرتے تھے، تو اس کا جو آنر تھا وہ اسکواش پلیئر تھا، تو انہوں نے مجھے پروموشن میں لیا ہے، تو ان کے لیے سال میں 3 مہینے جو ہے نا پروموشن کرتا ہوں، آسٹریا میں اور میونخ میں، جرمنی میں۔ تو ابھی بھی چونکہ میں اسکواش کو بڑا لائک کرتا تھا، لو کرتا تھا پہلے سے، ابھی مطلب پہلے تو کھیلتا تھا، ابھی میں نہیں کھیلتا اتنا، لیکن مجھے اسکواش سے اتنا لگاؤ ہے کہ حد سے زیادہ، تو ابھی بھی میں اسکواش کے ساتھ ان ٹچ ہوں۔ اور لیکن اس کے علاوہ کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ 3 مہینے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن سماجی تقریبات میں بھی آنا جانا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، میں جو بھی مجھے انوائٹ کرے میں جاتا ہوں یہ، لیکن چائنا وینڈو جو ہے یہ مجھے بڑا میں نے امپریس کیا ہے اپنے آپ کو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں ادھر آیا ہوں، اور ابھی آتا رہوں گا اگر آپ انوائٹ کریں، اس لیے کہ میں بڑا امپریس ہوا۔ تو جب بھی آپ کے فنکشن ہوں گے، جب بھی آپ کسی کو بلاؤ گے تو میں آؤں گا۔ اور اس کے علاوہ میری اور بھی ایکٹیویٹی ہیں، فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے کہ فیملی کو 30 سال سے میں مس کرتا تھا، اس لیے کہ فیملی پاکستان میں تھی اور میں دنیا بھر میں کھیلتا تھا۔ تو ابھی میری یہ خواہش ہے کہ میں زیادہ ٹائم جو ہے نا اپنی فیملی کو دوں اور اپنے ایکسرسائز کو دوں۔ جانشیر، آپ آخری چیمپئن تھے، آپ کے بعد پھر پاکستان کا کوئی کھلاڑی عالمی چیمپئن نہیں بن سکا اور نہ ہی عالمی درجہ بندی میں ہماری کوئی پوزیشن آئی، تو کبھی آپ کو فیل تو ہوتا ہوگا کہ بڑی زیادتی ہو گئی؟ اصل میں اسکواش گیم اسکواش کے وہ تقریباً 45 سال سے لے کر 50 سال تک ورلڈ چیمپئن رہی ہے، ہاشم خان کے زمانے سے لے کر میرے تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ کوئی ٹاپ کا پلیئر نہیں ہے پاکستان میں، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس لیے کہ لڑکوں میں کافی ٹیلنٹ ہے، کافی اچھے کھیلتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ٹھیک ہے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن آپ کو اسکواش میں فزیکلی ٹریننگ کم سے کم اسکواش اور رننگ کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکواش جو ہے نا وہ فزیکلی بڑی ٹف گیم ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں میں وہ جذبہ نہیں رہا جو آپ میں تھا، جہانگیر خان میں تھا، قمر زمان میں تھا؟ کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کھلاڑی اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں آج کل۔ بالکل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہانگیر نے اور جانشیر نے 7 8 گھنٹے ٹریننگ کی ہے دن میں، تو میں یہی کہتا ہوں، اکثر سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نہیں آیا ہے، تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ لڑکے جو ہے نا شارٹ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ چیمپئن تو بن جائیں لیکن محنت نہ کریں، تو جب تک اسکواش میں آپ محنت نہیں کرو گے 7 سے 8 گھنٹے تو آپ ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتے ہو۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن تو اپنے طور پہ کوششیں کر رہی ہے، کھلاڑیوں کو آپ جیسا کہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو محنت کرنی چاہیے۔ جب آپ کھیلا کرتے تھے تو ہمارے پاس پشاور میں ایک اسکواش کورٹ تھا، ایک PF اسکواش کورٹ اور آپ دیکھیے اب کتنے زیادہ اسکواش کورٹ ہمارے زمانے میں ایک اسکواش کورٹ تھا، ایئر فورس کا نور خان صاحب نے بنایا تھا، اور اس میں ہمیں ٹائم بھی نہیں ملتا تھا کھیلنے کے لیے، اور ابھی تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہزاروں اسکواش کورٹ ہیں، پشاور میں 4-5 کمپلیکس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسپانسرشپ کی کمی نہیں ہے،
پاکستان ایئر فورس جو ہے فیڈریشن ہماری جو اسکواش کی ہے وہ ایئر فورس چلاتی ہے. وہ ٹورنامنٹ بھی کراتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ بھی کراتے ہیں, لوکل ٹورنامنٹ بھی کراتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف اگر کمی ہے لڑکوں میں وہ محنت کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بعض اوقات اکیڈمیز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کراچی میں تو ہم نے دیکھا کہ جہانگیر خان نے کوئی اکیڈمی بنا لی, آپ نے کیوں اکیڈمی نہیں بنائی؟ اصل میں یہاں پشاور اور اسلام آباد کو فیڈریشن دیکھتی ہے, انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی کھولی ہوئی ہے, اس کا ہیڈ جو ہے نا ونگ کمانڈر ہے وہ رن کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 1 سال لیا تھا اکیڈمی میں لڑکوں کو ٹریننگ کراتا تھا, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا نام جو تھا نا وہ بدنام ہو رہا تھا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جہانشیر خان کوچ ہے اور پلیئر اوپر نہیں آ رہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو مجھے میرے اوپر بلیم لگ رہے تھے, تو میں نے اس لیے اکیڈمی نہیں بنائی, اس لیے کہ پلیئر جو ہے نا وہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو کیسے مطلب ورلڈ چیمپئن بناؤں گا. اگر وہ محنت کریں گے تو میرا دل کرے گا کہ ان کو ٹریننگ کراؤں, اکیڈمی بناؤں. اس لیے کہ اسکواش کو بھی لوگ بھول گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ چیمپئن نہیں ہے. ہمارے ٹاپ میں جو ہے نا وہ ٹاپ 50-60 میں پہلا پاکستانی ہوتا ہے. ابھی میرے خیال میں وہ نور زمان وہ جیتا تھا, تو اس کی رینکنگ جو ہے نا اس وقت ہے تقریباً 50. تو مطلب ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ بہت نیچے ہے, اور اس کے لیے ہمیں مطلب ہر بندے سے ہمیں ہیلپ مل رہی ہے. پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اسپانسرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جو کمی ہے وہ ہارڈ ورک کی کمی ہے. اگر وہ آ جائے لڑکوں میں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے تجربے کی روشنی میں کتنے عرصے میں اگر جو آپ نے باتیں بتائیں اس پر عمل درآمد ہو تو ہم چیمپئن ہمیں مل سکتا ہے؟ ہمیں اگر لڑکا صحیح محنت کرے, ڈسپلن میں رہے, تو ہم ورلڈ چیمپئن جو ہے نا 3 سے 4 سال تک, اس 3-4 سال تک ہم ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. جہانشیر, اگر ہم کوئی تھوڑی ذاتی گفتگو کریں تو میرا خیال ہے کہ لا کے لوگوں کو پتہ تو چلے, جب آپ چیمپئن نہیں بنے تھے تو مجھے یاد ہے آپ سائیکل پہ آیا کرتے تھے نویں کلی سے اسکواش کورٹ تک, وہاں سے سفر شروع ہوا, پھر وہ گاڑیوں تک گیا, اور کیا یقین تھا آپ کو کہ آپ چیمپئن بن جائیں گے؟ اصل میں میں شروع سے بڑا ایک بولڈ پلیئر تھا, اور میں نے جب جہانگیر کو ہرایا 86 میں ہانگ کانگ میں پہلی دفعہ, تو اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہوں. اور اس کے ہانگ کانگ کے فوراً بعد پاکستان اوپن تھا, پاکستان اوپن میں نے جہانگیر کو مارا, ہانگ کانگ میں مارا, اس کے 1 ہفتے بعد ورلڈ اوپن ہو رہی تھی انگلینڈ میں, اس میں مارا. کم سے کم 18 میچز میں نے جہانگیر کو شکست دی. تو مجھے شروع میں پنجاب گیا تھا پنجاب اوپن کھیلنے کے لیے, اور وہاں ٹی پارٹی ہو رہی تھی. تو ٹی پارٹی میں ایک بندہ تھا, اس نے کہا یہ لڑکا جو ہے نا جہانشیر, یہ اس کے آنکھوں میں جو ہے نا گیم ہے, اور یہ ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے, اور یہ ورلڈ چیمپئن بنے گا. اور 86 میں میں ورلڈ جونیئر چیمپئن تھا, اور 87 میں سینئر ورلڈ چیمپئن تھا. تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے کہا کمپٹیشن بہت ٹف ہے, پلیئر بہت زیادہ ہیں, تو ان کو جیتنا بڑا مشکل ہے. اور مجھے تو ماں باپ کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی. میرا بھائی تھا محب اللہ خان فارمر ورلڈ نمبر 2, اس کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ پڑھائی کرو گے اور آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ نے کھیلنا نہیں, آپ کھیل نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ میں شروع میں بڑا دبلا پتلا تھا, اور میرا ایک بازو بھی جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا تھا بچپن سے. تو فیملی کہتی تھی کہ آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے, اسکواش جو ہے نا وہ بڑی فزیکلی ٹف گیم ہے, اور آپ کھیل نہیں سکتے. محب اللہ اور اطلس کھیلتے تھے, تو اس نے کہا ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کھیلیں, اس لیے کہ آپ کمزور ہو, آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے ہو. مجھے فیملی کی طرف سے اجازت نہیں تھی اسکواش کھیلنے کی. لیکن جب آپ نے پھر کامیابیاں حاصل کیں تو پھر آپ کے والد کا, والدہ کا, بھائیوں کا کیا کہنا تھا؟ اصل میں پھر انہوں نے یقین کر دیا. جب میں چیمپئن بنا, اچھا کھلاڑی بنا, پہلے اچھا کھلاڑی بنا, پھر ورلڈ چیمپئن بنا, تو اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ جہانشیر جو قدم لے رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ ٹھیک تھا. اچھا, آپ کی کامیابی کی اگر میں ایک وجہ پوچھوں تو کیا تھی؟ قد آپ کا 6 فٹ کے قریب, اور ریچ آپ کی بڑی زیادہ تھی. اصل میں دوسرے پلیئروں سے اس لیے ڈفرنٹ تھا کہ میں لمبا تھا, اور میں رننگ پر اسکواش نہیں کھیلتا تھا, ریچ پر کھیلتا تھا. میری ریچ بہت اچھی تھی, اور فٹنس بہت میری اچھی تھی. اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں کہ جب آپ نے کامیابیاں حاصل کیں تو یقینی طور پہ پھر
آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا ہے، لیکن کچھ شادی کی پیشکشیں ہوتی تھیں، کوئی دوستی تعلق تھا؟ اصل میں دوستی بھی میری تھی، تعلق بھی تھا. لاہور ہر ہفتے میں جاتا تھا اور بڑے دوست ہیں میرے لاہور میں. اکثر ہم فنکشنوں میں انوائٹ ہوتے تھے، ادھر جاتے تھے اور بڑے لیڈیز جو تھی وہ بڑے امپریس تھے میرے سے اور وہ میرے سے ایٹوگراف بھی لیتے تھے، تصویریں بھی اتارتے تھے. بڑی آفر تھی میرے لیے شادیوں کی، لیکن شادی وہی ہوتی ہے جہاں آپ کی قسمت لکھی ہوتی ہے. تو میری قسمت ادھر ہی تھی اور میں نے شادی کر لی تھی. میں شادی کے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں اور میں ابھی بھی اپنی وائف سے بڑا خوش ہوں اور ہماری جو پرائیویٹ لائف جو جاری ہے وہ بڑی خوشی میں جاری ہے. میں کافی انجوائے کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ اور مسز کے ساتھ. لیکن کوئی تو بھابھی کے پاس کوئی تو تھا، کوئی حربہ تھا کہ انہوں نے آپ کو سنبھال کے رکھا. بالکل صحیح ہے. مطلب اس نے شروع سے مجھ سے بڑا پیار کیا اور بڑی میری لک آفٹر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی میں بھی میری وائف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ بعض جگہوں میں ٹریول کرتی تھی لیکن بعض میں نہیں کرتی تھی. تو فیملی کو بہت مس کرتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ورلڈ چیمپئن بننے میں میری وائف کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی بیٹیاں اور بیٹے بھی آج کل بہت اچھے عہدوں پہ ہیں. بیٹیاں تو شادی ہو گئی. بالکل. میرے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹی ہیں. میں نے ان کی چھوٹی عمر میں شادی کر لی تھی. ابھی میرے بچوں کی بیٹیوں کو بھی شادی ہو گئی. 3 بیٹی ہیں، ایک لندن میں شادی ہے، ایک اسلام آباد میں شادی ہے، ایک پشاور میں شادی ہے. اور بیٹے جو ہے نا وہ دونوں نے شادی پاکستان میں کی ہے، پشاور میں کی ہے. ایک بیٹا میرا لندن میں ہے، ادھر کاروبار کرتا ہے اور خوش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ پاپا میں جانا چاہتا ہوں لندن، میں ادھر کام کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے. میں نے اس کو اجازت دے دی. میں نے کہا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو جاتے ہو تو آپ جا سکتے ہو، کام کرو پھر آیا کرو. تو وہ ہر 3 مہینے بعد پاکستان آتا ہے، ہم سے مل کر پھر چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے تو بڑے پیسے کمائے، ان دنوں میں تو بڑی پرائز منی ہوا کرتی تھی، تو بزنس وغیرہ میں نہیں آئے بچے؟ اصل میں میرا جو بیٹا ہے علی شیر خان، وہ رنگ روڈ پر اس کا بارگیننگ ہے، وہ گاڑیاں بیچتے ہیں. اور دوسرا جو میرا بیٹا ہے ایاز شیر خان، وہ کام کے علاوہ گاڑیاں منگاتا ہے جاپان سے لندن، تو وہ گاڑیوں کا بھی کاروبار کرتا ہے. لیکن اسکواش کی طرف کیوں نہیں آئے؟ اصل میں بیسیکلی اسکواش، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ اسکواش بیسیکلی بڑی ٹف گیم ہے اور وہ عادت نہیں تھے ان کو. شروع میں ہر کچھ تیار ملا، سب کچھ مطلب ان کو ہر چیز ملتی تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے محنت نہیں کی. اس لیے کہ میں نے ہمیشہ ایاز کو بھی کہا ہے، میرا بیٹا ہے بڑا، اور علی شیر خان کو بھی کہا ہے کہ آپ بچے اسکواش کھیلنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. وہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ تو کرنا تھا نا، تو ان کے لیے پھر میں نے بزنس ڈال دیا تھا کہ وہ بزنس کرے. جانشیر، نئی نسل کو یہ پتہ نہیں ہوگا، جب آپ بڑے چیمپئن تھے اور عالمی درجہ بندی میں نمبر 1 تھے، 10 سال سے زیادہ آپ نمبر 1 تھے، لیکن آپ کا غصہ بڑا زیادہ ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بڑا زیادہ پریشر تھا. مطلب ہر ٹورنامنٹ جیتنا، ہر ہفتے میں 20 ٹورنامنٹ کھیلتا تھا میں ان زمانے میں، انٹرنیشنل ٹورنامنٹ، اور وہ بڑا ٹف تھا. میرے ساتھ سب ینگ کھلاڑی تھے، جیسے آسٹریلیا کا کرس ڈنمار، روڈنی آئلز، بریڈ مارٹن، روڈنی مارٹن، یہ ینگ تھے سب. ان کے ساتھ کھیلنا تو مجھے بڑا مینٹل ایک پریشر تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے اخلاق جو تھے نا لوگوں کے ساتھ تھوڑے ٹف تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف مینٹیننگ ٹورنامنٹ کو مینٹین کرنا اور جیتنا جو تھا نا وہ ایک میرے لیے پریشر تھا. مطلب ایز اے نمبر 1 رہنا میرے لیے پریشر تھا. اس لیے میرے جو اخلاق تھے وہ اتنے فرینڈلی نہیں تھے. لیکن عام طور پہ یہ تھا، پشاور کے بارے میں ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم اپنا حق جو ہے وہ ہمیں چھیننا پڑتا ہے، تو آپ نے بھی اپنا حق ہمیشہ چھین کے لیے. اصل میں پاکستان میں یہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے کھلاڑی ہو اور جتنا بھی، حالانکہ ورلڈ نمبر 1 10 سال رہنا ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ حق چھیننا اس لیے پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو آفیشلی لوگ ہیں وہ آپ کو اچھے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کی لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن جہاں پیسوں کی بات آ جاتی ہے اس جگہ میں وہ لوگ سخت ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے پیسے چھین کر لیتا تھا
اپنے پیار سے نہیں دیتے تھے, میں چھین کر ان سے پیسے لیتا تھا. لیکن یہ بتائیے کہ جو حکومت پاکستان نے آپ کو ایوارڈ دی, آپ کو تمغہ امتیاز ملا, تم ستارہ امتیاز ملا, اور اب تو آخری حلال پاکستان بھی ملا, ہاں. وہ تو چھین کے نہیں لیا نا. نہیں, وہ اللہ کا فضل ہے. میرے خیال میں کھلاڑیوں میں کرکٹ ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو, اس میں سب سے زیادہ ایوارڈ جو ہے نا مجھے ملے ہیں, اور 4 ایوارڈوں کے بعد پھر ایوارڈ نہیں ہوتا. میں نے 4 ایوارڈ لیے ہیں اللہ کی فضل سے, اور وہ ایوارڈ مجھے اپنے پرفارمنس پہ ملے ہیں. جہاں سے کبھی ندامت ہوئی کہ پاکستان کے لیے آپ نے بہت کامیابیاں حاصل کی, لیکن پاکستان نے آپ کو زیادہ کچھ نہیں دیا, جو ملا آپ کو وہ بلا شبہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہوگا, لیکن کبھی خیال آیا؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو ٹائم تھا, میں جب پی اے میں تھا ایز اے جنرل مینیجر, اسکواش کی طرف سے مجھے انہوں نے لیا تھا, اور زیادہ پیسے نواز ٹوانا تھے ایم ڈی پی اے, وہ مجھے بڑے رسپیکٹ دیتا تھا اور میری بڑی لک آفٹر کرتا تھا. وہاں سے میں نے بڑے پیسے لیے ہیں, ایئر فورس پاکستان اسکواش فیڈریشن سے لیے, میری اسپانسرشپ بڑی زیادہ تھی, ڈی ایچ ایل کے ساتھ میرا تھا, اور اس کے علاوہ پیریا واٹر ہوتی ہے فرانس کی, ان کے ساتھ تھا, ہیڈ کے ساتھ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ اس پہ میں خوش ہوں. میں نے اپنے آپ کو کیش کیے, اور اللہ کا فضل ہے کہ میرے ریٹائرمنٹ کے 30 سال ہو گئے ہیں, لیکن پیسوں کی کمی نہیں آئی, زیادہ ہوئے ہیں کم نہیں ہوئے, یہ اللہ کا فضل ہے. یادیں آپ کے تجربے سے جڑی ہوئی ہیں, آپ کی ساری زندگی تجربات میں رہی, کبھی دل کیا کہ کتاب لکھی جائے تاکہ آنے والی نسل کو تو آپ کے بارے میں پتہ چلے؟ بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے. میری خواہش ہے کہ میں ایک کتاب بناؤں. اس سے ابھی ہی نہیں مطلب سوچا ہے, اس سے 6 سال پہلے خالد حسین ہوتا تھا دی نیوز میں, وہ بھی میرے پاس آیا, اس نے بھی پہلے ایک اسکواش کی کتاب لکھی تھی, اور پھر اس نے مجھے کہا کہ جانشیر میں آؤں گا پشاور, آپ سے سوال جواب لوں گا, آپ سے بیٹھ کر پوچھوں گا کہ آپ ورلڈ چیمپئن کیسے بنے, آپ نے محنت کیسے کی, تو اس کے بارے میں ایک کتاب لکھیں گے. لیکن اس کے بعد وہ کتاب ہم نے لکھی نہیں. اس کے لیے اسپانسرشپ ڈھونڈنا جو تھا نا وہ بڑا مشکل تھا. پاکستان میں یہ ہے کہ اسپانسرشپ لینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے, اور خاص کر صبح کے پی کے میں, اس میں آپ کو اسپانسرشپ بڑا کم ملتا ہے. اس سے بہتر ہے اسلام آباد, لاہور اور کراچی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور میں بالکل اسکواش جو ہے نا وہ ڈیڈ ہے. اور جب میری ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی تو اس کے بعد کوئی پلیئر نہیں آیا. حالانکہ پلیئر ہمارے ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ٹیلنٹ دے کانٹ بی میک یو ورلڈ چیمپئن نا. جیسا آپ نے کہا کہ ان میں جوش اور جذبے کی بڑی کمی آ گئی. اس کے لیے محنت, جذبہ ہونا چاہیے, محنت ہونی چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل ہمارے پلیئروں میں بہت کم ہے. جانشیر, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے سوالات ہیں, لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کا ہم نے کافی وقت لیا, اور جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی اس حوالے سے گفتگو ہوئی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, اور آپ اسی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ.